बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले दो वीडियोस ख़वातीन के हज और उम्रा के मसाइल के हवाले से आपके साथ शेयर की गई थी। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ख़वातीन के जो तवाफ़ के मसाइल हैं उनके हवाले से। पहली वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा ताकि ये एक तसलसल के साथ आप इनको समझ सकें सारे मसाइल को। औरत जो है वो अय्याम हैज़ और नफास अगर उसको होता है, उसकी वजह से अगर वो तवाफ़ क़ुदूम ना कर सके तो फिर इसमें उसके लिए कोई हरज नहीं है। तवाफ़ क़ुदूम जो होता है ये उस तवाफ़ को कहते हैं जो आफ़ाक़ी यानी बाहर के जो हुज्जाज वहाँ पर जाते हैं, हज इफ़राद या फिर हज क़िरान करने वाले, ये उनके लिए होता है। और ये तवाफ़ क़ुदूम ये सुन्नत है, फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। इसलिए अगर ये रह जाए तो हज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अलबत्ता खामखा में जानबूझकर बहरहाल सुन्नत अमल को भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आप जिस मुकाम पर हैं और जिस काम के लिए हैं इसमें एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। लेकिन अगर छूट जाता है हैज़ और निफास की वजह से तो फिर हज के ऊपर असर नहीं पड़ता, हज मुकम्मल हो जाता है। औरत जो है वो हैज़ और नफास की हालत में तवाफ़ नहीं कर सकती, ऐसा करना उसके लिए जायज़ नहीं है। और अगर औरत ने हैज़ और नफास की वजह से 12 ज़िलहज तक तवाफ़ ज़ियारत ना किया हो तो फिर वो पाक होने के बाद तवाफ़ ज़ियारत करेगी। और तवाफ़ ज़ियारत करना ये हज का जुज़ है, हिस्सा है, इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। अगर हैज़ और निफास की वजह से ये देर हो जाती है, इस उज़र की वजह से 12 ज़िलहज के सूरज के गुरूब होने तक औरत जो है वो तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकती, तो इस ताख़ीर की वजह से उसके ऊपर दम लाजिम नहीं होगा, क्योंकि ये शरई उज़र है और इस वजह से वो उसके ऊपर दम नहीं है। अलबत्ता इसमें एक चीज़ का और भी मसला है, वो ये कि अगर उसको पता था कि मुझे हैज़ आने वाला है और उसको इतना वक़्त मिल गया कि वो तवाफ़ ज़ियारत कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया। इस मसले को थोड़ा समझ लीजिए कि अगर तो हैज़ आ जाता है, उसको नहीं पता था या फिर पहले आ गया या कोई भी ऐसा मसला, तो तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकी, तो फिर 12 ज़िलहज का अगर सूरज गुरूब भी हो जाए तो उसके बाद भी कर सकती है। लेकिन अगर उसको पता था कि मुझे हैज़ आने वाला है 1-2 दिन में और उसके पास वक़्त भी था तवाफ़ ज़ियारत करने का, लेकिन इसके बावजूद भी वो तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर सकी, यहाँ तक कि उसको हैज़ शुरू हो जाता है और फिर 12वीं ज़िलहज का जो सूरज है वो भी गुरूब हो जाता है और वो तवाफ़ ज़ियारत नहीं कर पाती, तो इस सूरत में औरत के ऊपर दम जो है वो लाजिम होगा। उसकी वजह यह है कि इसकी कोताही की वजह से ये तवाफ़ ज़ियारत उसका रह रहा है या इसमें ताख़ीर हो रही है। उसको पहले कर लेना चाहिए था जब उसको पता था। और अगर किसी औरत को तवाफ़ ज़ियारत करने से पहले पहले हैज़ आ जाता है तो अब उसके जो महरम उसके साथ हैं, अब उनको चाहिए कि वो इसका इंतज़ार करें जब तक उसको पाकी हासिल ना हो जाए, और जब पाकी हासिल हो जाए तो फिर वो तवाफ़ ज़ियारत करे, क्योंकि तवाफ़ ज़ियारत जो है इसको छोड़कर मुल्क वापस आ जाना, वापस चले जाना, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है और इससे हज भी नहीं होगा और मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो भी कायम नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ पर इंतज़ार करना चाहिए कुछ दिन तक, जब तक औरत पाक ना हो जाए, और जब औरत पाक हो जाए तो उसके बाद वो तवाफ़ ज़ियारत करे, फिर वो अपना सफ़र कर ले। कोई औरत जो है वो अगर हालत हैज़ में तवाफ़ ज़ियारत कर लेती है तो वो अपने शोहर के लिए अलबत्ता हलाल हो जाएगी, लेकिन इस हालत के अंदर तवाफ़ करने की वजह से वो गुनाहगार होगी और फिर तौबा इस्तिग़फ़ार भी उसको करना है और हुदूद हरम ने जो है उसको गाय या फिर एक ऊँट जो है वो भी उसको ज़िबा करना होगा, क्योंकि तवाफ़ के लिए पाकी का होना ये ज़रूरी है, लाज़मी है। और अगर वो नापाकी की हालत में तवाफ़ करेगी तो अगरचे उसका तवाफ़ ज़ियारत हो जाएगा, लेकिन उसके ऊपर उसको सख्त गुनाह होगा और उस गुनाह के जुर्माने के तौर के ऊपर उसको गाय या फिर ऊँट वहाँ पर हुदूद हरम में ज़िबा करवाना होगा। और अगर इसी तवाफ़ को, यानी उसने जो किया है इसी तवाफ़ को वो पाक होने के बाद दोबारा कर लेती है, तवाफ़ ज़ियारत को दोहरा लेती है, फिर उससे जो दम है वो साक़त हो जाता है। लेकिन चूँकि पहला तवाफ़ उसने नापाकी हालत में किया, उसके ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार करने की उसको अशद ज़रूरत है, वो उसके ऊपर तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। इसी तरह तवाफ़ के अंदर रमल करना यानी अकड़ के चलना, जो मर्द चलते हैं, तो ये औरतों के लिए मसनून नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मर्दों के लिए मसनून है।
عورتیں جو ہیں وہ ایام حیض کے اندر طواف کے علاوہ حج کے باقی جو افعال ہیں ان کو ادا کر سکتی ہیں۔ ان کا عرفات میں جانا، منا میں جانا، ان کا مزدلفہ میں جانا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہیں۔ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں صرف اور صرف طواف نہیں کر سکتی ہیں، اور سعی وہ کر سکتی ہیں، لیکن چونکہ سعی جو ہے یہ طواف کے بعد ہی ہوتی ہے، پہلے تو نہیں ہوتی۔ اگر کسی عورت نے طواف کر لیا اور اس کے بعد اس کو حیض جاری ہو جاتا ہے تو وہ سعی البتہ کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سعی ہے، یعنی یہ جو صفا مروہ کا مقام ہے، یہ مسجد کی حدود کے اندر شامل نہیں ہے، یہ اس سے باہر ہے۔ اس کا سعی کرنا یہ جائز ہے، اور سعی کے لیے پاکی کا ہونا یعنی وضو کا بھی ہونا سعی کے لیے لازم نہیں ہے، البتہ سنت ہے، مستحب ہے، کرے گا تو اجر اس کو ملے گا، افضلیت ہے اس کے اندر۔ لیکن اگر کوئی بغیر وضو کے بھی سعی کرتا ہے تو اس کی سعی ہو جاتی ہے، برخلاف طواف کے۔ طواف بغیر وضو کے بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر عورت جو ہے اس نے طواف کیا، طواف کے بعد اس کا حیض جاری ہو جاتا ہے، تو پھر اس نے سعی کرنی ہے، تو سعی وہ اسی حالت کے اندر بھی کر سکتی ہے، اور اس کی سعی جو ہے وہ درست ہو جائے گی۔ عورت اگر طواف وداع کے وقت جو ہے وہ حائضہ ہو جاتی ہے یا حالت نفاس میں ہوتی ہے، اور مزید وہ وہاں پر گنجائش بھی نہیں ہے اس کی، وہاں پر زیادہ وہ رہ بھی نہیں سکتی ہے، اتنے ہی دن ہیں ان کے واپسی ہے، تو پھر وہ عورت جو ہے طواف وداع جو ہے اس کو چھوڑ سکتی ہے۔ اس سے چھوڑنے سے اس کے اوپر جو ہے وہ دم وغیرہ لازم نہیں ہوتا، اس کو یہ معاف ہو جائے گا۔ اگر طواف کرتے وقت عورت کو حیض جاری ہو جائے تو پھر طواف کو فوراً موقوف کر دینا چاہیے، اور مسجد سے باہر آ جائے، مطاف سے باہر آ جائے، اور پھر جب وہ پاک ہو تو وہ دوبارہ سے طواف کر لے۔ ایام حج کے اندر یا پھر عمرے کے لیے جب خواتین جاتی ہیں تو ایسے دنوں کے لیے اگر وہ جو مانع حیض ادویات ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیں کہ جن سے جو ہے وہ حیض رک جائے، تو اس کی گنجائش بالکل موجود ہے، عورت جو ہے ان ادویات کا استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون نے مانع حیض جو دوا ہے اس کو خون آنے سے پہلے اس نے اس کو استعمال کر لیا، اور خون بالکل جو ہے وہ رکا رہا یہاں تک کہ اس نے طواف زیارت یا طواف عمرہ جو ہے وہ مکمل کر لیا، تو اس کا طواف کرنا یہ بالکل درست ہو جائے گا۔ اگر مانع حیض اس نے ادویات کا استعمال کیا، لیکن اس کو استعمال کرنے کے باوجود بھی 72 گھنٹے یا اس سے زیادہ جو ہے اس کو خون کا دبا آتا رہا، تو یہ اس کا حیض ہی شمار ہوگا، اور یہ حالت حیض ہی ہوگی۔ اس حالت میں وہ عورت جو ہے وہ طواف نہیں کر سکتی ہے، طواف زیارت وغیرہ وہ نہیں کر سکتی ہے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی شریف کے اندر یا کسی بھی مسجد کے اندر عورت کے لیے حالت حیض میں، حالت نفاس میں داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جب سعی کی جاتی ہے صفا مروہ کی، تو عورتوں کے لیے میلین اخضرین، وہ جو سبز رنگ کی لائٹیں ہیں، یہاں سے مرد جو ہے وہ دوڑتے ہیں، تو یہ عورت کے لیے سنت نہیں ہے، عورتیں اس کے درمیان میں نہیں بھاگیں گی۔ حج ہو یا عمرہ ہو، اس دوران میں عورتیں بہت زیادہ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جی ہمیں پردے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہاں پر پردہ معاف ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہاں پر بھی ان کو پردے کا اہتمام کرنا یہ ضروری ہے، اور اگر وہ پردے کا اہتمام نہیں کریں گی، خام خواہ میں وہ بے پردگی کا مظاہرہ کریں گی، تو جو حج کا اصل ثواب ہے یا عمرے کا اصل ثواب ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ آپ حج پہ ہیں، عمرے پہ ہیں، مسجد حرام میں ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، تو یہاں پر بھی عورت کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے قیام گاہ میں، اپنی رہائش میں وہ نماز کو ادا کر لے۔ اب آپ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر ہیں، حدود حرم میں، ساری کی ساری حدود کے اندر وہی اجر و ثواب موجود ہے حدود حرم میں نماز پڑھنے کا۔ تو آپ اگر ہوٹل کے اندر اپنی رہائش میں بھی نماز پڑھیں گی تو یہ افضل بھی ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے ہوٹل میں اگر نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر مسجد میں ہی آنا ہے تو پھر اس میں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ کھڑی نہ ہو۔ مسجد نبوی میں تو بالکل علیحدہ سے جگہ ہے، لیکن مسجد حرام میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ آتے ہیں تو پھر پیچھے کھڑے ہونے والے نہ مرد دیکھتے ہیں نہ عورتیں دیکھتی ہیں، اور جہاں جگہ ملتی ہے ان کو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر غیر محرم عورت جو ہے وہ مردوں کے برابر ہوگی، مردوں سے آگے کھڑی ہو جائے گی، تو مردوں کی نماز بھی نہیں ہوگی، تو اس طرح کرنا یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور اگر سعی کے دوران عورت کو حیض شروع ہو جاتا ہے تو آپ اس نے کہا لیا، سعی کے دوران اگر اس کو حیض آتا ہے تو وہ سعی کو مکمل کر سکتی ہے، اس میں اس کو کسی طرح کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اور عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ سے تھوڑا دور دور رہے، یعنی لمبا چکر کر لے اور بالکل اندر کی طرف نہ گھسے، یعنی مردوں کے اندر نہ گھسے، نامحرم مردوں سے اس کا جسم نہیں لگنا چاہیے، وہاں پر ٹچ نہیں ہونا چاہیے، جو عموماً وہاں پر خواتین بھی اور مرد بھی جو ہے وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہر جگہ کے اوپر عورت کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ جتنا بچ سکتی ہے اتنا اس کو بچنا چاہیے۔ طواف ختم ہونے کے بعد جب مقام ابراہیم کے اوپر آ جاتے ہیں نوافل ادا کرنے کے لیے، تو وہاں پر اگر مردوں کی کثرت ہو تو پھر عورت جو ہے وہاں پر طواف کے جو نفل ہیں دو، ان کو وہاں پر نہ پڑھے، بلکہ پیچھے ہٹ کر کہیں بھی پڑھ لے۔
اصل میں یہاں پر مسئلہ سمجھنے کا یہ ہے کہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ہم نے وہیں پر نوافل پڑھنے ہیں تو پھر ہی جو نفل ادا ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ حالانکہ مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ مقام ابراہیم سے پیچھے کہیں پر بھی نوافل ادا کرتے ہیں مسجد کے اندر، جہاں پر آپ کو جگہ مل جائے، کیونکہ مقام ابراہیم کے اوپر عموماً جگہ نہیں ملتی، وہاں بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، تو آپ پیچھے کہیں پر بھی نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر ہجوم ہو، وہاں پر رش ہو، افراد زیادہ ہوں، مرد زیادہ ہوں، تو پھر وہاں پر نہ پڑھنا یہی بہتر ہوتا ہے۔ اور بعض خواتین جو ہیں وہ سفر حج سے، عمرے سے جب وہ جا رہی ہوتی ہیں یا پھر وہ واپس آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ ہر رشتہ دار کو سلام کر رہی ہوتی ہیں، وہ گلے مل رہی ہوتی ہیں، مصافحہ کر رہی ہوتی ہیں، تو یاد رکھیے کہ نامحرم کے ساتھ مصافحہ کرنا یہ بالکل حرام ہے۔ عورت جو ہے اپنے محرم کے ساتھ مصافحہ کر سکتی ہے، اور عورت کے ساتھ مصافحہ بھی کر سکتی ہے، معانقہ بھی کر سکتی ہے۔ تو غیر محرم کو ملنا اور اس کے ساتھ اس طرح سے مصافحہ کرنا، چاہے آپ حج پہ جا رہے ہیں، حج سے آ رہے ہیں، یہ دونوں صورتوں کے اندر ہی یہ حرام ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں طواف کے حوالے سے جو عورتوں کے لیے ان کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، اور وہ مسائل جو ہیں منا میں اور مزدلفہ میں عورتوں کے لیے کون کون سے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر، اس کو بھی ضرور دیکھیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔